علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بعض گناہوں کی سزا قیامت کے دن ملے گی، اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی بہت سخت پکڑ کا سبب بنے گی۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر کا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ تکبر یہ صرف میری ہی چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم زمین پر ایسے پاؤں مار مار کر چلتے ہو، لہذا پاؤں مار کر نہ چلا کرو، اور ایسے اکڑ کر نہ چلا کرو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ اس تکبر کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے چھوٹوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے اس کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ غمت الناس و باطر الحق، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا تکبر کہلاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو انسان سب سے قیمتی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور باقی ساری دنیا کو حقیر سمجھنے پر تل جاتا ہے۔ اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے انسان کو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ چنانچہ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مقام والا کون ہے، بڑی عظمتوں والا کون ہے۔ بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان بڑا گنہگار ہے، لیکن آخری وقت کے اندر وہ اتنا بدل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ اور بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بہت نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، تقوی والا ہے، لیکن اس کا آخری وقت جب آتا ہے تو اس کو کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے واقعات زندگی میں گزرتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک دریا کے کنارے ایک ملاح اپنی کشتی چلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک نورانی چہرے والے ایک انسان آئے اور کہنے لگے کہ مجھے دریا پار کرنا ہے۔ اس ملاح نے اس کو کشتی پر سوار کیا اور اس بزرگ نورانی شکل والے کو دریا پار کروایا۔ جب دریا کے پار پہنچے تو اس نے کرایہ دینا چاہا، تو ملاح نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ بڑے نورانی چہرے والے، بڑے اچھے نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، لہذا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ سے کرایہ وصول کروں۔ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کرایہ معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ملاح جب واپس ہونے لگا تو اس بزرگ نے روکا اور کہا کہ اس جنگل کے فلاں جگہ پر میرا گھر ہے، اور میرا ایک کام کر دو اگر تم کر سکتے ہو تو۔ اس نے کہا جی آپ حکم فرمائیں، اللہ کے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، میں ضرور آپ کا کام کروں گا اگر کرنے کا ہوا۔ تو اللہ والے کہنے لگے کہ کل ظہر کے وقت میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے غسل دینے والا کوئی نہیں، مجھے کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کل ظہر کے وقت آنا اور مجھے انتقال شدہ دیکھ کر میرا غسل کا انتظام کرنا اور مجھے کفن دینا، اور کچھ لوگ آئیں گے اور میرا جنازہ بھی پڑھا دینا، جنازہ پڑھانے کے بعد مجھے دفن بھی تم کر دینا۔ اور میرے سرہانے کے نیچے 3 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک میرا جبہ ملے گا، اور ایک میری تسبیح ملے گی، اور ایک میرا جائے نماز ملے گا۔ یہ 3 چیزیں جب کوئی آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ میری امانت مجھے واپس کر دو، تو آپ نے وہ 3 چیزیں امانت کے طور پر بغیر سوال و جواب کیے اس کے سپرد کر دینی ہے۔ تو وہ ملاح بڑا حیران ہوا۔ خیر وہ ملاح واپس چلا گیا۔ صبح کو ظہر کی نماز کے بعد اس کو یاد بھول گیا۔ عصر کے وقت وہ جنگل کے اندر متعینہ جگہ پر جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے غسل کا انتظام کیا، غسل کے بعد کفن اس کو پہنایا جو اس کے سرہانے میں رکھا ہوا تھا، اور کفن پہنانے کے بعد اچانک کچھ لوگ آئے جنگل کے اندر سے، تو انہوں نے صفیں سیدھی کی اور ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا جی نماز جنازہ کی نیت باندھ لے۔ تو نماز جنازہ بھی اس نے پڑھایا اور وہ لوگ واپس چلے گئے، اور یہ ملاح بڑا حیران ہوا کہ پتہ نہیں جنگل سے یہ مخلوق کہاں سے آ گئی۔
تو بڑا حیران ہوا اور اس نے اس کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد وہ 3 چیزیں اس کے سرہانے سے ملی، ایک تسبیح تھی، ایک جائے نماز اور ایک جبہ تھا، کرتا تھا۔ ملا جب واپس آنے لگا تو اچانک ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ ملا بڑا حیران ہوا، اور حیران اس وجہ سے ہوا کہ وہ نوجوان کو جانتا تھا۔ نوجوان اسی شہر کے اندر رہتا تھا جس میں وہ ملا رہتا تھا، اور اس نوجوان کی عادت تھی شراب پینے کی اور ناچ گانے کی مجلسیں اختیار کرنے کی، اور وہ ناچتا تھا۔ سارے لوگوں کے ہاں وہ بڑا بد کردار نوجوان تھا۔ جب ملا نے اس کی یہ بات سنی کہ میری امانتیں مجھے واپس لوٹا دو، تو ملا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ وہ تو بزرگ تھے، اس کی امانتیں تیرے پاس میں رکھوں تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بتا تو کون ہے، کیا حقیقت کیا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ وہ جو دنیا سے جانے والے بزرگ تھے، انہوں نے تمہیں منع کیا تھا کہ بغیر سوال و جواب کیے میری امانتوں کو جو لینے کے لیے ہے اس کو واپس دے دینا، اب میری امانت مجھے واپس لوٹا دو۔ تو ملا نے وہ امانتیں خاموشی کے ساتھ دے دیں اور گھر کو چلا گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب کے اندر وہی انتقال کرنے والے بزرگوں کی زیارت ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے ملا، تو کیوں حیران ہوتا ہے؟ تو ملا نے کہا جی اچانک جنگل سے کوئی مخلوق آئی تھی اور انہوں نے صفیں درست کی اور ایک آگے بڑھا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی، میں حیران ہوں کہ جنگل کے اندر یہ کون سی مخلوق تھی؟ تو وہ اللہ کے بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی اس کائنات کے اندر ہر وقت 500 اولیاء اللہ رہا کرتے ہیں، جب کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سارے اولیاء اللہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائی تھی تو وہ بھی میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ ملاح کہنے لگا کہ مجھے ایک اور بات کی حیرانگی ہے کہ حضرت آپ نے جو امانتیں میرے سپرد کی تھیں وہ تو ایک ناچنے والا لے کے چلا گیا، مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی ہے کہ آپ کا وارث ایک ناچنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بد کردار ہے پورے شہر میں، سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جہاں چاہتے ہیں اس کو وہاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا، جب کوئی ایک ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جگہ فوراً دوسرا ولی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کا کوئی ایک عمل ایسا پسند آیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری جگہ پر میرے بعد اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ تو اس لحاظ سے جب ملاح نے یہ بات سنی تو بڑا حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ آج تک ہم لوگوں کو کتنی بری نگاہوں سے دیکھتے رہے اس نوجوان کو۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس انسان پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہر انسان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔